رات کے پچھلے پہر کا وقت تھا۔ چاندنی اپنی مدھم روشنی میں خاموش گلیوں پر چھائی ہوئی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی مگر زرش کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ آنکھوں میں نمی مگر لہجے میں ضد کی چمک۔ میں راضی نہیں ہوں اماں، چاہے پورا قبیلہ مجھ پر الزام لگا دے، میں وانی نہیں بنوں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زرش کی ماں بی بی زینت تھکی آنکھوں سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹی قبیلے کے فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ ان کے لہجے میں شکست تھی، جیسے برسوں کی روایتوں نے ان کے حوصلے توڑ دیے ہوں۔ زرش نے کپکپاتے ہونٹوں سے جواب دیا، قانون قبیلے کا ہو یا دنیا کا، میری زندگی میرا فیصلہ ہے، میں راضی نہیں ہوں۔ گاؤں کے دوسرے کنارے پر روحان خان اپنے باغ کے سامنے بیٹھا تھا۔ گھر کے صحن میں مٹی کی خوشبو اور خاموشی میں ایک انجانی بے چینی۔ روحان کے باپ خان بہادر گلزار خان کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ انہوں نے کہا، روحان، قبیلے کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، زرش تمہاری بانی بنے گی اور یہ فیصلہ آخری ہے۔ روحان نے نظریں جھکائی مگر دل میں چبھن محسوس ہوئی۔ ابا، بانی ایک رسم ہے، سزا نہیں۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ کسی کی زندگی کوئی سزا میں چکوں۔ گلزار خان نے مٹھیاں بھینچ لی۔ قبیلے کے فیصلے دلیل سے نہیں ٹوٹے روحان، عزت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ روحان چپ ہو گیا مگر اس کی خاموشی میں احتجاج چھپا تھا۔ صبح کا وقت تھا، قبیلے کے بڑے جمع تھے، ڈھول بجنے لگے، مردوں نے پگڑیاں سنبھالی، عورتوں نے سفید چادریں اوڑھ لی۔ زرش کو اس کے باپ نے کندھوں سے پکڑا اور روتی ہوئی ماں کے سامنے کہا، یہ ہمارا فیصلہ نہیں، قبیلے کا قانون ہے، اگر میں انکار کروں تو خون بہے گا۔ زرش نے ٹوٹتی آواز میں کہا، تو پھر بہنے دو ابا، میں وانی بن کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ لیکن رسموں کے شور میں کسی نے اس کی چیخ نہیں سنی۔ گاؤں کے بیچ سفید چادر اوڑھے زرش کو روحان کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ روحان کی آنکھوں میں دکھ تھا، زرش کی آنکھوں میں ضد۔ نکاح کے الفاظ گونجے اور اس لمحے زرش نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا، اب یہ وانی نہیں، میری ضد ہے اور میری ضد ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، چراغ کی مدھم لو ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔ ہوا میں گلاب کی خوشبو تھی مگر اس خوشبو میں نفرت کی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ زرش فرش پر بیٹھی تھی، سرخ لہنگا، بھاری دوپٹہ اور آنکھوں میں آنسوؤں کے بجائے آگ تھی۔ دروازہ کھلا، روحان اندر آیا، خاموش سنجیدہ جیسے کوئی فرض ادا کرنے آیا ہو۔ زرش نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں تلخی کا سارا لاوا پھٹ پڑا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز گرج کی طرح کمرے میں گونجی۔ روحان رک گیا۔ میں فیصلہ تمہارے بڑوں نے کیا، میں نے نہیں۔ زرش کھڑی ہو گئی۔ ہاں مگر تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ کیا تمہارے پاس زبان نہیں تھی یا دل ہی نہیں ہے؟ روحان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ زبان ہوتی تو بھی فیصلے کے سامنے بیکار تھی، اور دل تم جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں دھڑکتا زرش۔ زرش نے غصے میں پاس رکھی چوڑیاں اتار کر دیوار پر دے ماری۔ چاندی کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ پھر اس نے ایک پھولدان اٹھایا اور زور سے زمین پر پھینک دیا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ اس کے اندر کی چیخ بھی نکل گئی۔ روحان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر سب ٹوٹ گیا۔ غصے میں آگے بڑھا اور اس کے دونوں بازو پکڑے اور ایک بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ زرش کی سانس رک گئی، لمحہ بھر کو وقت جیسے ٹھہر گیا۔ چراغ کی لو بجھ گئی، صرف خاموشی باقی رہ گئی۔ روحان نے سرد لہجے میں کہا، یہ میرا گھر ہے زرش، مانی ہو یا دلہن، شور یہاں نہیں ہوتا۔ زرش کے آنسو رک گئے، اس نے ساکت آنکھوں سے روحان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، یاد رکھنا روحان خان، یہ تھپڑ تمہارا نہیں، میری ضد کی شروعات ہے۔ تمہیں پانے کا نہیں، تمہیں بدلنے کا جنون ہے مجھ میں، اور یہ جنون تمہیں چین سے جینے نہیں دے گا۔ روحان ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ زرش کے لہجے میں درد نہیں چیلنج تھا، پھر وہ خاموشی سے مڑ گیا۔ دروازہ بند کیا اور کمرے میں صرف ٹوٹے ہوئے شیشے اور زرش کی ضد باقی رہ گئی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو کمرے میں ٹوٹے شیشوں پر چمک بکھر گئی۔ زرش اب بھی وہیں بیٹھی تھی جہاں رات کو گری تھی، آنکھوں میں نیند نہیں، چہرے پر سوجن اور ہونٹوں پر وہی ضد بھری خاموشی۔ روحان بیدار ہوا، اس نے ایک نظر زرش پر ڈالی مگر کچھ کہا نہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر وہ خاموشی چیخوں سے زیادہ خطرناک تھی۔ زرش آہستہ سے اٹھی، اپنی چوڑیاں چنی، دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ صحن میں بی بی زینت، روحان کی ماں، بیٹھی چولہے پر چائے چڑھا رہی تھی۔ انہوں نے زرش کو دیکھا، چہروں پر افسوس اور نرمی تھی۔ بیٹی، رات تو بہت مشکل گزری ہوگی، زرش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نہیں اماں، مشکل نہیں تھی، بس آغاز تھا۔ بی بی زینت نے حیران ہو کر اسے دیکھا مگر زرش نے رات کی بات بدل دی۔ چائے میں ذرا ادرک ڈال دوں؟ روحان کو پسند ہے نا؟ بی بی زینت کے دل میں ہلکی سی خوشی اتر گئی۔ ہاں، اسے ادرک والی چائے پسند ہے۔ روحان صحن میں آیا تو زرش نے چائے کپ میں ڈال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ چائے پی لے، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ روحان نے ایک لمحہ زرش کی طرف دیکھا، کل رات کی وہی لڑکی اب جیسے بدل گئی تھی۔ میں نے کہا تھا ضرورت نہیں۔ روحان کا لہجہ سخت تھا۔ زرش نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرورت نہیں ہوگی مگر عادت بن جائے گی۔ روحان کا ہاتھ کپ کے قریب رکا، ایک لمحے کو اس کے دل میں انجانی سے ہلچل ہوئی، پھر وہ سختی سے بولا، تم جتنی خاموش رہو گی اتنا بہتر ہے۔ زرش نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، میں بولوں گی نہیں روحان، مگر میری خاموشی تمہیں سننے پر مجبور کرے گی۔ دن گزرتے گئے، روحان گاؤں کے کام میں مصروف رہتا اور زرش ہر دن اپنی جگہ بناتی جا رہی تھی۔ وہ گھر کے سب کام سنبھالنے لگی، بی بی زینت کے ساتھ کھیتوں لگ جاتے اور گاؤں کی عورتیں کہنے لگی، روحان خان کی وانی تو خان گھرانے کی عزت بن گئی ہے۔ روحان سنتا مگر کچھ کہتا نہیں، دل کے اندر کہیں ایک احساس جاگ رہا تھا مگر وہ خود ماننے کو تیار نہیں تھا۔
ایک شام جب وہ تھکا ہوا گھر لوٹا تو زریش چولہے کے پاس بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جلنے سے لال ہو گئے تھے۔ روحان نے غیر ارادی طور پر کہا، یہ ہاتھ کیوں نہیں سنبھالتی، جل جائیں گے۔ زریش نے مسکرا کر جواب دیا، کچھ زخم خود لگانے پڑتے ہیں تاکہ درد کا اندازہ ہو سکے۔ روحان خاموش ہو گیا۔ اس کی نگاہوں میں پہلی بار نرمی آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا۔ تم جتنی ضد کرو گی اتنی تکلیف پاؤ گی زریش نے آہستہ سے کہا، ضد ہی تو محبت کو مضبوط بناتی ہے روحان خان، تمہیں نہیں پتا مگر میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گی۔ رات گہری ہوئی۔ زریش نے چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند پوری چمک سے چمک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اے رب، اگر یہ ضد غلط ہے تو مجھے سزا دے، اور اگر یہ محبت ہے تو ایک دن سے میرے دل کی سچائی دکھا دینا۔ نیچے روحان کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار حیرانی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ لڑکی کون ہے، وانی یا وہ سزا جو میری روح بدلنے آئی ہے؟ بارش زوروں پر تھی، بادلوں کی گرج جیسے کسی کے دل کا شور ہو۔ روحان صحن میں کھڑا تھا، بھیگا ہوا مگر چہرے پر وہی سختی۔ زریش نے دروازہ بند کیا اور اندر چلی گئی، مگر روحان پیچھے سے اندر داخل ہوا۔ زریش، اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ زریش نے پلٹ کر کہا، کیا ہوا، آج قبیلے کا نیا قانون آیا ہے یا پھر میری کوئی نئی سزا طے ہوئی ہے؟ روحان کا صبر ٹوٹ گیا۔ بس کرو زریش، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس وجہ سے اس گھر میں ہو؟ زریش نے تلخی سے ہنسا، ہاں، وانی کے نام پر، جیسے میں کوئی جائیداد دوں جو تمہارے قبیلے نے تمہیں بخش دی۔ روحان نے مٹھیاں مینچ لی، اگر تمہیں سچ جاننا ہے تو سن لو۔ زریش کے چہرے کی مسکراہٹ جم گئی۔ روحان نے ایک لمبی سانس لی، اس کی آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو برسوں چھپایا گیا تھا۔ تمہارے باپ نے میرے باپ پر بندوق اٹھائی تھی، زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے خون بہا دیا۔ میرے چھوٹے بھائی آریان خان صرف 17 سال کا تھا اور تمہارے باپ کے ہاتھوں مارا گیا۔ زریش کے ہاتھ لرز گئے، یہ جھوٹ ہے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، میرے ابا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ روحان چیخ اٹھا، جھوٹ نہیں، سچ ہے زریش۔ اسی دن قبیلے نے فیصلہ کیا کہ تم تمہارے باپ کے جرم کی وانی بنو گی تاکہ خون کے بدلے خون نہ بہے، عزت کے بدلے عزت دی جائے۔ زریش کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تو یہ نہیں کہا یہ سب بدلے کی قیمت تھی؟ روحان نے سر لہجے میں کہا، ہاں، تم میرے بھائی کی موت کی قیمت ہو زریش، اور میں تمہیں کبھی اپنی زندگی میں جگہ نہیں دوں گا۔ زریش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے سر اٹھایا۔ اگر میں قیمت ہوں تو یاد رکھنا روحان خان، میں تمہارے غم کا بدلہ محبت سے لوں گی۔ تم مجھے نفرت دو، میں تمہیں احساس دوں گی۔ تم مجھے سزا سمجھو، میں تمہیں معاف کر کے دکھاؤں گی۔ یہ تمہاری وانی نہیں، تمہاری آزمائش ہوں، اور تم ہار جاؤ گے۔ روحان چپ ہو گیا۔ زریش کے لہجے کی طاقت نے اس کے اندر کچھ توڑ دیا۔ باہر بارش رک چکی تھی مگر اندر دلوں کا طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ بارش رک چکی تھی مگر کمرے میں اب تھکن اور بے چینی کی سگریٹ سی فضا تھی۔ زریش نے سارا دن گھر کے کام کیے، کھیتوں تک گئی، چولہے کے پاس دیر تک کھڑی رہی۔ جسم تھک چکا تھا اور دل کا بوجھ اتنا تھا کہ اس نے خود کو سنبھالنا مشکل محسوس کیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے صحن کی راہداری سے گزری، جب اچانک اس کے ہوش اڑ گئے۔ دنیا نے ایک لمحے کے لیے گرتاب سا گھیر لیا اور پھر وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسی لمحے روحان کے کانوں تک اس کے گرنے کی آواز پہنچی۔ وہ تیزی سے اندر دوڑا۔ پہلی نظر میں وہ زریش کو فرش پر پڑا دیکھ کر ٹھٹکا، مگر پھر ہمت جمع کر کے اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے نرم ہاتھوں سے اس کا چہرہ اٹھایا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی سردی تھی۔ روحان نے فوراً گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کر نبض تلاش کی، دل کی دھڑکن دھیمی مگر موجود تھی۔ زریش، جاگو، مجھے سنو۔ روحان کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے اس کے لہجے میں تھی، بلکہ ایک دھیما فکر تھا جو سیدھا دل تک اتر گئی۔ اس نے پاس پڑا ٹھنڈا پانی اٹھایا، تھوڑا سا پانی اس کے ہونٹوں پر چھڑکا، پھر اپنے کندھے کا سہارا دے کر زریش کو آہستگی سے بٹھایا۔ زریش کی آنکھیں آہستہ آہستہ چھپکی، اور جب وہ شعور کی دھن سے نکل رہی تھی تو پہلی چیز جو اس نے محسوس کی وہ روحان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ کی گرمی، اس کی گرفت اور اس نگاہ کا احترام جو اس کی طرف سے تھا۔ روحان نے اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا تھا، نہ سختی سے، نہ دور رکھنے کی رسم کے ساتھ، بلکہ ایک محافظانہ نرمی سے۔ اس کی انگشت زریش کی انگلیوں کے بیچ میں گھسے ہوئے تھے، اور وہ انگلیاں جو پہلے اس کے خلاف تھی ابھی ایک رسی کی طرح اس کے دل سے بندھی محسوس ہوئی۔ تم نے مجھے ڈرایا، روحان نے تقریباً سرگوشی میں کہا، کئی لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں اور پھر ٹھیک نہیں ہوتے، تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ زریش کی آواز پھیکی سی تھی مگر اس کے اندر کا غرور نرم پڑ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے سوچا تھا کہ یہ سب ٹھیک رہے گا، میں نے خود کو کم سمجھا۔ روحان نے اس کے ماتھے پر انگلی سے ہلکا سا ہاتھ پھیر دیا، ایک امن جس میں الفاظ کی ضرورت کم تھی۔ اس کے دل میں کچھ ٹوٹا اور اسے ٹوٹنے میں ایک نیا احترام پیدا ہوا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ زریش کی ضد میں درد کے ساتھ کتنی طاقت بھی چھپی ہے۔ وہیں بیٹھے وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے رہے۔ باہر روشنی بدل رہی تھی مگر اندر ایک خاموش معاہدہ پل بھر میں ہو چکا تھا۔ زریش کی ضد اب صرف اکھاڑنے کی ضد نہیں رہی بلکہ کسی کو بدل کر انصاف دکھانے کی ضد بن رہی تھی، اور روحان کے اندر جو پہلے ضد کو جرم سمجھتا تھا آہستہ آہستہ اس ضد کی وجہ سمجھنے کی ایک نرم لہر اٹھ رہی تھی۔ زریش نے آہستہ سے روحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار اس نے اس میں غصے کی بجائے تشویش دیکھی، اور روحان جو کل تک اس رشتے کو سزا سمجھتا تھا آج اس کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں دبائے کھڑا تھا۔ ایک قدم جو شاید دونوں کی زندگی بدل دے گا۔ گھر میں آج ایک نیا چہرہ داخل ہوا تھا، روحان کی چچی بی بی سفینہ۔
وہ سخت مزاج، تیز زبان اور قبیلے کی روایتوں کی کڑی پابند عورت تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ زرش پر پڑی۔ وہ لمحہ بھر کے لے رکی، پھر سر مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہی ہے وہ وانی، قبیلے کی عزت کا کفارہ؟ بی بی زینت نے کچھ کہنا چاہا مگر سفینہ بی بی نے ہاتھ اٹھا دیا۔ میں جانتی ہوں وانیوں کو حد میں رکھنا ہی بہتر ہے ورنہ یہ عزت کھا جاتی ہیں۔ زرش خاموش رہی مگر دل کے اندر جیسے کسی نے کانٹے بو دیے ہوں۔ روحان ان دنوں قبیلے کے ایک معاملے سے شہر گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں گھر سفینہ بی بی کے حکم کے تابع تھا۔ اگلے دنوں میں زرش پر ظلم تو نہیں مگر تحقیر شروع ہو گئی تھی۔ سفینہ بی بی اس سے چھوٹے چھوٹے کام کرواتی، سخت لہجے میں بات کرتی اور بار بار اسے یاد دلاتی، تجھے بھولنا نہیں چاہیے، تو وانی ہے۔ زرش ہر بار خاموشی سے سن لیتی، دل میں صرف ایک دعا تھی، اللہ میرا صبر میری طاقت بن جائے۔ پھر ایک دن بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور روحان قبیلے کے اجلاس میں گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف سفینہ بی بی اور زرش تھی۔ کسی چھوٹی سی بات پر شاید چولہے کی راکھ اڑ جانے پر سفینہ بی بی کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ انہوں نے زرش کو ڈانٹتے ہوا کہا، جا باہر جا، جب تک بارش رکے نہیں اندر قدم مت رکھنا، یہی تجھے سمجھ آئے گی تمیز کی۔ زرش نے التجا کی، چچی جان میں بیمار ہوں، سردی ہے، مگر جواب میں صرف ایک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ رات بھر بارش برستی رہی۔ زرش صحن کے کونے میں کھڑی تھی، بارش کے قطرے اس کے چہرے سے بہہ رہے تھے، کپڑے بھیگ چکے تھے مگر آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، کیونکہ اس کے دل میں اب ایک ہی ضد رہ گئی تھی، میں کمزور نہیں ہوں، میں وانی نہیں، میں روحان خان کی عزت ہوں، اس نے خود سے کہا۔ پھر ایک جھٹکتے سے قدم لڑکھڑائے، سرد ہوا نے اس کے جسم کو ساکت کر دیا اور وہ زمین پر گر پڑی بے ہوش۔ صبح ہونے کو تھی۔ روحان گھوڑے پر سوار گاؤں کی راہ سے واپس آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سین میں قدم رکھا، زمین پر پڑی زرش کی بے ہوش حالت دیکھ کر وہ سن ہو گیا۔ زرش! وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچا، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، برف کی طرح ٹھنڈا، اس کے لب کپ کپا گئے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ سفینہ بی بی کی طرف مڑا، آواز لرز رہی تھی۔ بی بی زینت دوڑی آئی، آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ بیٹا ہمیں نہیں پتا وہ رات بھر باہر رہی؟ روحان نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف زرش کو اٹھایا، اپنی چادر میں لپیٹا اور اندر کمرے میں لے گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑتا رہا، اس کے پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ آنکھیں کھولو زرش، پلیز آنکھیں کھولو۔ زرش کی پلکیں ہلی، آواز مدھم تھی مگر لہجہ وہی ضد بھرا، میں نے کہا تھا میں کمزور نہیں ہوں۔ روحان کے چہرے پر پہلی بار آنسو بہہ نکلے۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی اس کے دل پر قابض ہو چکی ہے، خاموشی سے، نرمی سے، لیکن مکمل طور پر۔ کچھ دن گزر چکے تھے، بارشوں کا موسم تھم چکا تھا مگر گھر کے اندر ایک خاموش بدلاؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ زرش کی طبیعت سنبھل رہی تھی، روحان نے خود اپنی نگرانی میں دوا دی، وقت پر کھانا دیا اور پہلی بار اس کی ہر چھوٹی بات پر دھیان دیا۔ بی بی زینت حیرت تھی کہ روحان جو کبھی زرش سے بات بھی نہیں کرتا تھا، خاموشی سے اس کی کمبل درست کرتا، پانی کا گلاس بدل دیتا اور اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈتا رہتا، شاید وہ ضد جو اب اسے اپنی لگنے لگی تھی۔ ایک صبح زرش جب جاگی تو بستر کے پاس ایک پیکٹ رکھا تھا، نہ کوئی خط نہ کوئی پیغام۔ اس نے آہستہ سے ریپر کھولا، اندر ایک نیلا لباس تھا، سادہ مگر خوبصورت، جیسے کسی نے احساس سے سجایا ہو۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، روحان کھڑا تھا، خاموش مگر چہرے پر نرمی۔ تیار ہو جاؤ زرش، کہاں جانا ہے؟ بس ایک جگہ۔ زرش نے لباس ہاتھ میں لیا، ایک پل کے لیے دل نے پوچھا کیا یہ وہی شخص ہے جس نے کبھی میرے آنسو نہیں دیکھے تھے؟ اب وہ خود میری مسکراہٹ لوٹانے آیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گھر سے نکلے، گاڑی قبیلے کے حدود سے نکل کر شہر کے قریب ایک پرانی وادی کے راستے پر جا رہی تھی۔ زرش کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، پہاڑ، بادل اور دھوپ کے درمیان ایک عجیب سکون تھا۔ جب گاڑی رکی، زرش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سامنے ایک چھوٹا سا ہوٹل ریزورٹ تھا، پھولوں سے سجا ہوا، بیلکنی پر نرم روشنیوں کی مالا اور ہوا میں چمیلی کی خوشبو۔ روحان نے دروازہ کھولا، چلو آج تمہارا دن ہے۔ زرش نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، میرا دن؟ ہاں، جس دن تم نے پہلی بار خود کے لیے ضد کی تھی وہ دن تمہارا تھا، اور آج میں مانتا ہوں وہ ضد غلط نہیں تھی۔ حال میں داخل ہوتے ہی زرش کے قدم رک گئے۔ پورا کمرہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر میز پر سفید گلاب رکھے تھے اور دیوار پر ہلکی سی روشنی میں لکھا تھا، میری ضد تم ہو۔ زرش نے حیرت سے روحان کی طرف دیکھا، یہ سب تم نے کیا؟ روحان نے آہستہ سے کہا، ہاں، کیونکہ اب میں سمجھ گیا ہوں ضد صرف ناراضی نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ محبت کا سب سے خالص روپ بھی ہوتی ہے۔ زرش کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے دل نے سکون محسوس کیا، محبت، احترام اور قبولیت کا سکون۔ روحان نے آہستہ سے کہا، آج سے ہم ایک دوسرے کو سزا نہیں سکون دیں گے، تم میری ضد نہیں میرا یقین ہو زرش۔ رات کا وقت تھا، ہوٹل کی بیلکنی پر ہلکی ہوا چل رہی تھی، نیچے جھیل کے پانی میں چاند کی روشنی لرز رہی تھی اور وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے، زرش اور روحان۔ زرش کے چہرے پر چاندنی کا عکس پڑ رہا تھا اور روحان بار بار نظریں چرا کر پھر اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کئی باتیں تھیں جو اس کے دل میں برسوں سے قید تھیں مگر آج ایسے سب لفظ خود بخود زبان پر آنے لگے۔ روحان نے آہستہ سے کہا، زرش، وہ چونکی، جی، تم جانتی ہو میں تم سے نفرت نہیں کرتا تھا، بس ڈر تھا، وانی کے نام پر جو کچھ ہوا وہ میرے اختیار میں نہیں تھا، میں خود کو ظالم سمجھتا رہا تاکہ شاید ضمیر کی آواز دب جائے، مگر تمہاری خاموشی نے وہ سب آوازیں پھر سے جگا دی۔ زرش خاموش رہی مگر آنکھوں میں سوال تھے۔
روحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے پہلی رات مجھ سے جب نظریں نہیں جھکائی تب سمجھ گیا تھا کہ تم دوسروں جیسی نہیں. تمہارے اندر ایک ضد ہے، لیکن وہ ضد انا کی نہیں، احساس کی ہے. تمہیں پانے کی ضد نہیں تھی، بس خود کو منوانے کی تھی. زرش کی آنکھوں میں ہلکی چمک ابھری. اور اب کیا سوچتے ہو میرے بارے میں؟ روحان نے ایک لمحے کو نظریں آسمان کی طرف اٹھائی، پھر آہستہ سے کہا، اب سوچنے کی گنجائش نہیں رہی، اب صرف ماننے کی خواہش ہے. میں نے تمہیں قبول کیا ہے زرش، نہ وانی سمجھ کر، نہ مجبوری سمجھ کر، بلکہ اس ضد کو مان کر جو تمہاری آنکھوں میں چمکتی ہے. زرش کے لبوں پر پہلی بار سچی مسکراہٹ آئی. اس نے دھیرے سے کہا، اور میں نے تمہیں معاف کیا ہے روحان، اس کے لیے نہیں کہ تم نے مجھے دکھ دیا، بلکہ اس لیے کہ تم نے خود کو بدلنے کی ہمت کی. روحان کے چہرے پر ایک سکون اتر آیا. اس نے زرش کے ہاتھوں کو نرمی سے تھاما. یہ وہی ہاتھ تھے جو کبھی لرزتے تھے اور آج محبت کے یقین سے مضبوط لگ رہے تھے. چاند کی روشنی ان دونوں پر ٹھہری ہوئی تھی اور اس میں خاموشی میں ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا. روحان نے آہستہ سے زرش کو اپنے قریب کیا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چومنا شروع کیا. آہستہ سے اس کی گردن چومنا شروع کر دی. وہ آہستہ سے اس پر حاوی ہو رہا تھا، زرمش کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کر آہستہ سے کاٹ رہا تھا. وہ آہستہ آہستہ سارے پردے اتار رہا تھا. وہ اس کی گہرائیوں پر سختی سے کاٹ رہا تھا. ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی. وہ ایک دوسرے میں مکمل سما رہے تھے. زرش کے جسم پر روحان اپنی منمانیاں کر رہا تھا. وہ مکمل ایک دوسرے میں سما رہے تھے. ضد ختم نہیں ہوئی تھی، وہ محبت میں بدل چکی تھی. وقت گزرنے لگا. روحان اور زرش کی زندگی میں اب خاموشی نہیں سکون تھا. قبیلے کے وہی راستے جہاں کبھی نفرت کے سائے تھے، اب وہاں محبت کی روشنی پھیلنے لگی تھی. روحان نے قبیلے کے بڑے اجلاس میں سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، مانی رسم نہیں، ظلم ہے. میری بیوی زرش کوئی کفارہ نہیں، وہ میری عزت ہے، میرا فخر ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو آج سے میں اس قبیلے کا سردار نہیں، صرف ایک شوہر ہوں جو اپنی بیوی کا احترام مانگتا ہے. پورا مجمع خاموش تھا. پہلی بار کسی نے رسم کے خلاف کھڑے ہو کر سچ کہا تھا. بی بی زینت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. سفینہ بی بی بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور زرش کے دل میں جیسے صدیوں کا بوجھ اتر گیا. اس دن قبیلے میں اعلان ہوا، آئندہ کسی لڑکی کو وانی نہیں بنایا جائے گا. مہینے گزر گئے. زندگی میں بہار آ گئی تھی. روحان کے گھر میں ہنسی کی گونج سنائی دینے لگی تھی. ایک صبح جب سورج کی کرنیں زرش کے چہرے پر پڑی، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا، جانتی ہو تمہاری ضد نے میری دنیا بدل دی. زرش نے ہلکی سی شرارت سے کہا، اور تمہاری نرمی نے میری ضد کو محبت بنا دیا. اس وقت ان دونوں کے درمیان ننھی سی رونے کی آواز گونجی. زرش کے بازوؤں میں ایک ننھا سا بیٹا تھا اور اس کے پاس جھولے میں ایک چھوٹی سی پری سی بیٹی. روحان نے دونوں بچوں کو دیکھا اور زرش کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیا. یہ تمہاری ضد کا سب سے حسین نتیجہ ہے. ایک ایسا گھر جہاں محبت سزا نہیں، رحمت بن گئی ہے. زرش نے آنکھیں بند کی. لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، دل میں شکر اور روح میں سکون. سالوں بعد جب زرش اپنے بیٹے ارحان اور بیٹی حرین کے ساتھ صحن میں بیٹھی کہانیاں سنا رہی تھی تو ہمیشہ ایک بات کہتی، یاد رکھو بچوں، محبت میں ضد ہو تو وہ کمزور نہیں، وہ ایمان بن جاتی ہے. بس نیت سچی ہو تو اللہ خود دل بدل دیتا ہے. روحان نے دور سے سن کر مسکرا کر کہا، زرش تمہاری ضد نے مجھے انسان بنا دیا اور تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت ضد تھی. زرش نے آہستہ سے جواب دیا، اور تم میری ضد کا حاصل. ہوا میں چنبیلی کی خوشبو پھیل گئی. آسمان پر چاند پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا اور فضا میں ایک خاموش سی دعا گونجی، اللہ محبتوں کو عزت دے، ضدوں کو صبر دے اور رشتوں کو سکون دے. معنی میں آئی لڑکیاں بھی انسان ہوتی ہیں. ناول رائٹر ماہم جمشید. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب